بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دجال کب اور کہاں پیدا ہوا؟ وہ رب کی بارگاہ سے کیوں ٹکرا دیا گیا؟ دجال کس کی اولاد میں سے ہے اور اس کو کس نے قید کیا تھا؟ دجال کہاں پر قید ہے اور کب وہ آزاد ہوگا؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کی تلاش ہم میں سے ہر کسی کو رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی اہم سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ آئیے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اور وہ دنیا میں کیسے تباہی مچائے گا۔ ناظران گرامی، دجال چھوٹے قد کا، بدصورت اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔ اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے۔ اس کا جسم بالوں سے بڑا بڑا ہوگا۔ اس کے سر کے بال کنگڑیالے ہوں گے۔ رنگ سرخ یا گندمی ہوگا۔ ناک بڑی اور طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کفر لکھا صاف دکھائی دے گا، جو کہ مسلمان بآسانی سے پہچان سکے گا۔ وہ جب زمین پر نمودار ہوگا تو لوگوں کو بڑا پرہیزگار دکھائی دے گا، پر اندر سے کفار کی طرح ظالم ہوگا۔ جب اس کے پیروکار کافی ہو جائیں گے تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ بہت بڑی سواری پر ہو کر گردش کرے گا، جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لمبائی تقریباً 40 گز کے قریب ہوگی۔ وہ جھوٹا فریبی قسم کا انسان ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت خزانے ہوں گے۔ وہ بے شمار نہروں پر قابض ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص اس کے دولت خزانوں یا نہروں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو قومیں اس کے پیروکار ہوں گی اس قومیں پر بارش برسائے گا تاکہ وہاں اناج اگ سکے اور وہ قومیں خوشحال ہو سکیں۔ جو قوم اس کو ٹکرائے گی اس کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ اگر میں آپ کے باپ دادا کو زندہ کر دوں تو آپ مجھے خدا مانو گے؟ لوگ اس کی بات پر ہاں کہیں گے تو دجال کے شیطان ساتھی ان کے آباء و اجداد کی شکلیں لے کر پیش ہوں گے۔ اس طرح کافی لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس طرح کی تسلیاں دے کر وہ لوگوں کو اپنا پیروکار بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دجال کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ وہ دنیا کے ہر کونے میں گردش کرے گا۔ تمام دنیا کے کافر اور اسرائیلی اس کی حمایت کریں گے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہر جگہ کوشش کرے گا، پر وہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پر اس کو وہاں مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے گا۔ آخر کار وہ مکہ میں ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو دجال کو مدینے میں گھسنے نہیں دے گا۔ وہ اپنی ہر کوشش کے باوجود ناکام ہو جائے گا۔ ان دونوں مدینہ منورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا۔ بہت سارے لوگ مدینہ سے نکل کر باہر کی طرف جائیں گے۔ دجال ان سب کو ختم کر دے گا، پر ان میں سے ایک بزرگ بچ جائے گا۔ وہ دجال کے لشکر میں داخل ہو جائے گا۔ دجالی لوگوں کو ان کی باتوں پر شک ہوگا کہ ایک شخص ہمارے آقا کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان کو پکڑ کر دجال کے دربار میں لے آئے گا۔ جب اس بندے کو دجال کے پاس لے جایا جائے گا تو وہ دجال کو دیکھتے ہی شور شرابہ کرنا شروع کر دے گا کہ تو ہی وہ بدبخت دجال ہے جس کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ دجال یہ الفاظ سنتے ہی غصے سے لال پیلا ہو جائے گا۔ دجال کے حکم دینے پر اس شخص کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال اس کے جسم کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو تم سب مجھے خدا مان لو گے؟ سب یکجا ہو کر کہتے ہیں ہم تو آپ کو پہلے ہی خدا مانتے ہیں۔ اگر اس کو دوبارہ زندہ کر دو گے تو ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا۔ جب اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو حکم خداوندی سے وہ زندہ ہو کر بولے گا کہ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے جو خدا بننے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس پر دجال اس کو پھر قتل کرنے کی کوشش کرے گا، پر اس بار وہ اس کو ختم کرنے میں ناکام ہو جائے گا۔ وہ شرم کے مارے اس کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے گا۔ جب اس کو آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر وہ شام کی طرف روانہ ہوگا۔ وہاں دمشق میں
حضرت امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ جب حضرت امام مہدی کو خبر ہوگی کہ دجال بھی ادھر آ کر رک کر رہا ہے، تو امام مہدی ایک بہت بڑی فوج دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرے گا۔ دجال کے مالی حالات اور فوج بہت بہتر ہوگی۔ وہ اپنی دنیاوی طاقت کی وجہ سے بہت آگے ہوگا، اور لوگوں کو یہ یقین ہو چکا ہوگا یہ وہی ہے جس کا ذکر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ امام مہدی دجال سے لڑنے کے لیے دمشق میں مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے۔ دمشق کو ہیڈ کوارٹر کے طور پر جانا جائے گا۔ امیر مہدی علیہ السلام ایک نماز کی امامت کروانے کے لیے امام کی جگہ کی طرف جائیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نماز کے بعد لوگ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب وہ دجال کے لشکر کے پاس پہنچیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فیصلہ کرنے کا سوچے گا، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کرنے پر ارد گرد کی ہر چیز بول اٹھے گی، جہاں جہاں دجالی لشکر کے لوگ چھپے ہوں گے۔ ناظران گرامی، اس بات کا خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ دجال کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ کچھ روایات میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حضرت سلیمان کے دور میں جنات انسانوں کے مناب سے پیدا ہوا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کو تو وہاں ہی ختم کر دیا گیا تھا اور دجال کو وہاں قید خانے میں بند کر دیا تھا، یہ ابھی وہاں سے ہی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی شیطان اس کو ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں۔ ناظران گرامی، مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک دن نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک لیا اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس بات کے لیے جمع کی گئی کہ تیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے، ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کا ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ ہم نے وہاں وہ گرجا دیکھا جس میں سے ایک آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے پکڑ گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا کبھی کئی شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ وہ بولا، پہلے تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بسان شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس جب پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، دوغن شام میں ایک بستی کا نام کے چشمہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی عطایت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہ نہیں دیتا تھا کہ ان کی عطایت کر لیں۔ نبی آخر یما کی بات کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتانا چاہتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔